سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا، سرعام چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا یہ سفر الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت اسلامک ہیلپ کی ٹیم ملیمانی ماسک، مسائکہ گاؤں کا نام ہے اور اس مسجد کا نام ملیمانی مسجد ہے۔ اس مسجد کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہیں، اور ناظرین ابھی یہاں گاؤں والوں سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر یہ مسجد اور مدرسہ دونوں کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بچوں کے لیے مدرسہ کی کلاسز، قرآن پاک کی تعلیم کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ اس جگہ کو مسجد کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو ایک ایسی مسجد بنا کر دی جائے جو اس یہاں کی تمام ضروریات کو پورا کرے، یہاں کے بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرے، اور یہاں کے جو بڑے ہیں، حضرات ہیں، ان کی عبادات کی، فرائض کی ادائیگی کی تمام ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یہ جگہ ان کے مطابق بعض اوقات کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، مرد حضرات بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس کے لیے یہ جگہ ناکافی ہے، تو یہ ایک بڑی مسجد بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس وقت دکھائیں گے اس مسجد کی صورتحال، جو اندر سے اس مسجد کی صورتحال ہے، ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا اندرونی حصہ جس میں ہم اس وقت داخل ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پر چٹائیوں کی حالت انتہائی خراب ہے، اور ساری پھٹی پرانی چٹائیاں ہیں جن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر چونکہ یہ تنزانیہ کے دور افتادہ علاقے ہیں، اور یہاں پر ابھی تک بجلی کا خاص انتظام نہیں ہے، یہاں پر ان علاقوں میں بجلی نہیں پہنچی، تو ضرورت ہے ان لوگوں کو تاکہ یہ لاؤڈ سپیکر بھی استعمال کر سکیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے بجلی کی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سولر سسٹم لگایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے یہاں اذان 5 وقت کی دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں پر جب مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا جا سکے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے مسجد کے اندر کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ وہ ذرائع ہیں جن کو لالٹین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو جلا کر رات کو جب نمازوں کے لیے لوگ آتے ہوں گے تو اس کو روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محراب کی جو حالت ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ آپ روشنی کے لیے دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ لالٹینوں کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے، یہاں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ان اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمان غیور بھائیوں کی جو انتہائی تنگ دستی کی حالت میں، جو انتہائی خستہ حالت میں اپنی دین کے ساتھ محبت، اپنی ان مسجدوں کے ساتھ محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ اس محبت کو قائم رکھ کر قرآن و سنت کا یہ نور اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی میری امام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 2 بجے، دن کے 2 بجے کے بعد ان کی جو مدرسہ کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر آنے والی نسلوں کو اسلام کا نور پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ایسی مسجدیں جن میں اور مدارس تعمیر کریں، تاکہ یہاں پر لوگ اپنی دین کے ساتھ محبت کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ جی ناظرین، تو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ انہوں نے رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم کے ذریعے بارش کے پانی کو یہاں پر اس چھوٹے سے ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے، اور اس کو انہوں نے ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے یہ صاف رہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر اس پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ وہ اوزار ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، کھڑے ہو کر یہاں پر وضو کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح یہ لوگ اپنی
طہارت یہاں پر وضو کر کے طہارت حاصل کر کے اس کے بعد اپنا نماز کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی میری یہاں کے منتظمین، اس مسجد کے منتظمین سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر چونکہ کوئی ٹوائلٹ کی واش روم کی سہولت موجود نہیں ہے تو انہیں یہاں واش روم کی سہولت چاہیے، ٹوائلٹ کی سہولت چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں نہ جانا پڑے، اور بعض اوقات لوگوں کو گھروں سے وضو کر کے بھی آنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب تک اگر بارشیں ہوں تو پانی جمع ہو جاتا ہے، اگر بارشیں نہ ہوں تو یہاں پر پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو ناظرین، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا یہ بیرونی منظر ہے، یہاں پر یہ آپ اس کی چھت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ناظرین ضرورت ہے ان مساجد کو جو بیڑا اسلامک ہیلپ نے اٹھایا ہے اللہ کے گھروں کی تعمیر کا، تو اس کا سفر الحمدللہ ہم اس وقت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے مختلف مساجد میں جہاں پر ضرورت ہے، جو کچی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، گارے سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ لوگوں کے تعاون سے ان مساجد کو ایک عظیم الشان مساجد میں بدل دیں انشاءاللہ، اور آپ کے تعاون سے اسلامک ہیلپ نے یہاں پر کام شروع کر دیا ہے، مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور اسلام کا نور اور قرآن کا نور اور مسجدوں سے پھوٹنے والا یہ نور انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ پہنچے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ میں اپنے تمام UK کے ناظرین، تمام یورپ کے ناظرین، اپنی ماؤں بہنوں اور اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیے دل کھول کر ان مساجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیے۔ انتہائی دور افتادہ علاقے ہیں، غربت کے پسے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر، یہاں بعض اوقات لوگوں کو یہاں کھانے کے لیے تک ان کو فاقے کرنے پڑتے ہیں، جہاں اسلامک ہیلپ یہاں پر لوگوں کو جہاں روزگار بنا کر دے رہی ہے، جہاں پانی، صاف پانی کی پینے کی فراہمی کے لیے واٹر پمپس لگائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر اور اس کے ذریعے سے یہ جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کی بہتر اسلامی ماحول میں ان کی پرورش کی جائے، اور لوگوں کو بہتر طور پر اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے بہتر جگہیں میسر ہوں، اور وہ تمام سہولیات کے ساتھ اپنے دینی فرائض کو، نماز کو، اور اس کے علاوہ جو بچوں کی کلاسز ہیں تاکہ وہ بغیر کسی حرج کے یہاں پر جاری رہ سکیں، کیونکہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو مسجدوں کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس صورت میں مسجد کا سارا جو صحن ہے، نیچے فرش جو ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کی جگہ نہیں رہتی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کلاسز کا بھی حرج ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اس نور کو پھیلانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ سلسلہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ دل کھول کر اپنا حصہ ان مساجد کی تعمیر کے لیے پیش کیجئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اگر آج ہم اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اگر آج اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ہم اللہ کے دیے ہوئے وسائل میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اس نیک عمل پر راضی ہوں گے، اور ہمیں اس کا ثواب انشاءاللہ آخرت کے بعد ہمیں اپنی ابدی زندگی میں ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا بدلہ انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے، تو ان میں سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر اس نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور کس طرح پہنچتا رہتا ہے کہ جب اس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، جب اس مسجد میں لوگ قیام کریں گے، جب اس مسجد میں لوگ رکوع کریں گے، جب اس مسجد میں لوگ سجدے کریں گے، جب
اس مسجد میں لوگ نماز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب اس مسجد میں بچے قرآن پاک پڑھا کریں گے، قرآن پاک سیکھا کریں گے، جب اس مسجد میں بچے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے، تو ہر اس پڑھے جانے والے لفظ کا ثواب، ہر اس کیے جانے والے سجدے کا ثواب، ہر اس کیے جانے والے رکوع کا ثواب، ہر اس کیے جانے والے قیام کا ثواب اس شخص کو پہنچتا رہے گا جس نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح حصہ لیا ہوگا۔ تو یہ بہترین موقع ہے، اسلامک ہیلپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہترین موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھ چڑھ کر تنزانیہ کے ان دور افتادہ علاقوں کی ان مساجد کے لیے دل کھول کر اپنے عطیات پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی ناظرین، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے امام صاحب، اور جو یہاں پر خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور بچوں کے مدرس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے اس مسجد کے نمازی۔ تو میں ان ناظرین پوچھنا چاہوں گا کچھ سوالات جو یہاں کی امام صاحب ہیں ان سے، اور اس کے بعد ان کا، چونکہ یہ لوگ انگلش یا اردو تو نہیں جانتے، تو اس کا ترجمہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، وہ انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ السلام علیکم امام صاحب۔ I would like to ask him how many students are here in this mosque who are reading Quran from the Imam Sahib? Anauliza kuna wanafunzi wangapi wanasoma kwenye madrasa hii? Wanafunzi wako 48 ambao wako kwenye madrasa hii. There is 48 children studying in this madrasa. اوکے ناظرین، اس مدرسے میں 48 اسٹوڈنٹس جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ اس وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آسک ہم what are the hardships, what are the problems he is facing in this masjid, they are facing in this masjid, and what improvements they want to make in this masjid. Okay, anakuuliza kuna matatizo gani mnakutana nayo kwenye msikiti, kuna ugumu gani mnakutana nao, na mnataka uboreshwe kiasi gani au msaidiwe kiasi gani huu msikiti? Ndio, msikiti matatizo yake hapa, ina maana mwalimu anafundisha, lakini anafundisha bure, amejitolea bure, hapewi hata senti 5, na pia msikiti wenyewe ni hali duni na wakusaidia hakuna, ina maana tungepata msaada ingekuwa ni vizuri zaidi. Okay, he is saying that he himself is volunteering to teach the children without being paid. If there is an aid on that, he would appreciate that. And also he is saying that the mosque is in bad condition. As you see, the windows are small and everything. If they could have an aid to help them to improve this mosque or to build a new mosque, they'll be grateful on that. جی ناظرین، تو یہ امام صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم شکر گزار ہوں گے اگر اس مسجد کو کی تعمیر میں، نئے سرے سے تعمیر میں اگر ان کی کوئی مدد کی جائے، اور یہ امام صاحب یہاں پر والنٹریلی رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو تعمیر کیا جائے اور اس کو وسیع کر کے تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں پر جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ I would like to thank Imam Sahib and you for being here, and inshallah hopefully we will get back to you soon inshallah. Anawashukuru sana kwa uwepo wenu na ushirikiano wenu, na Mungu akipenda siku sio nyingi watarudi kwa ajili ya kuboresha msikiti kama tulivyokubaliana hapa inshallah. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunatakia kila la kheri na safari njema na mafanikio mazuri zaidi. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi wa mambo yote. Okay, he is saying that they are grateful for this and they wish us all the best in our journey to other areas, and they also praying for the Almighty that the Islamic world could flourish, that to help many people as possible. Inshallah. Can he make dua for all of our audience and for all who are already donated to our other mosques? Okay. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا يا ربي شر ما قضيت وقنا يا ربي شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.